بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. سورہ قاف کی یہ آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. یہ قریش کے لوگ بڑے طاقتور بن رہے ہیں. اللہ کے رسول آپ کے سامنے اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، لیکن ان سے بڑی طاقت کے لوگوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. ان سے بڑی أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، دشمنوں کے اوپر غالب ہونے والے تھے. فَنَقْتَهُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ. جب ہمارا عذاب آیا تو تمام شہروں میں بھاگے پھرے، ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، پناہ نہیں مل رہی تھی، کوئی ملجا اور ماوا نہیں مل رہا تھا. هَلْ مِن مَّحِيصٍ. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگرچہ یہ لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ کے جان کے خواہاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے نبیوں کے قوموں کا ہلاک کیا جب انہوں نے عناد برتا، جب انہوں نے قبول نہیں کیا اللہ کے احکام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. بہت سے قوموں کو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا. یہ اس معیار کے نہیں ہیں، ان کی طاقت اور ہی زیادہ تھی، لیکن جب مصیبت آئی، ہماری عذاب آیا، فَنَقْتَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ شہروں میں بھاگے پھرے، ان کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی اللہ کے عذاب سے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو بھی چھید ڈالا، جس طرح اس وقت سرنگ وغیرہ، اور گھروں کو کاٹ کر، خود پہاڑوں کو کاٹ کر کے گھر بنائے، لیکن ان کو کوئی پناہ نہیں مل رہی تھی. آخر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک ہوئے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو معلوم نہیں اللہ کے رسول کی قوم عاد کے ساتھ، جو ارم کی قوم تھی، ارم کی جگہ پر تھی، وہ قوم، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا. اور قوم عاد اتنی طاقتور قوم تھی، جیسا کہ دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنے لمبے ہوتے تھے، جب ان پر عذاب آیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اونچے اونٹ کے تنے کی طرح وہ پڑے رہے. اللہ نے جب ان کے اوپر سخت تیز ہوا مسلط کی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. ارم قوم بھی تھی جو کھمبوں والے تھے. کھمبوں والے معنی اس کا ہمارا ہے کہ بڑے بڑے کھمبوں کے ساتھ وہ اپنے گھر بناتے تھے، بڑے اونچے محل بناتے تھے. الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. ان جیسا کوئی پیدا نہیں کیا. لفظ تڑنگے خود تھے اور اونچے ستونوں والے گھر بناتے تھے، اور پھر سفر بھی کرتے تھے. سفر کر کے خیموں میں وہ اپنا خیمے بھی لگاتے تھے اور خیموں کو گھر کی طرح وہ بنا لیتے تھے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. ثمود قوم بھی بڑی ماہر تھی، پہاڑ توڑ کر کے، پہاڑ کو کاٹ کر کے. ابھی قوم سمود آپ جا کے دیکھیں، ان کی جگہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو کاٹ کر کے اس میں کمرے بنائے ہیں، راستے بنائے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر کے بنائے گئے. اتنا خوبصورت بنایا تھا. اس زمانے میں کتنی طاقت ان کو تھی اور کون سے آلات تھے، جبکہ اس زمانے میں اس قسم کا کام بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. فرعون بھی بہت بڑا سرکش تھا، جو اپنے کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا اونچا رب ہوں. لیکن اللہ نے بھی اس کو ہلاک کیا.
الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں بہت کچھ سرکشی پھیلا رکھی تھی، فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم قریش، جو پیارے رسول کی قوم کے لوگ تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، پیارے رسول کو ستایا، پیارے رسول کی جان کے در پہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ہجرت کا حکم دیا پیارے رسول کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے ان کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچایا اپنی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ مرصاد کا معنی ہوتا ہے جیسے شکار ہو اور گھاٹ میں کوئی آدمی چھپ کر کے بیٹھ جائے، شکار گزرا فوراً، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ایک ایک حرکت کو ان کے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے اوپر عذاب مسلط کر سکتا ہے، ان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو ہم ان قسم کی آیتوں سے جب گزرے، کوئی بھی آیت عذاب ہو یا آیت رحمت ہو، رحمت کا ذکر ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رحمت طلب کرتے تھے۔ صلاۃ نوافل کے درمیان بھی پیارے رسول پڑھتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے، جب آئے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، جب اس قسم کی آیت آتی تو آپ کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے، پھر اس کے بعد قرات کو کنٹینیوس کر کے پھر اپنی صلاۃ پوری کرتے تھے۔ اور جب آیت عذاب آتی تھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ تو ہم بھی جب قرآن پڑھیں، اس قسم کے قصوں سے گزریں، یہ قصے کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے دلچسپی کے لیے نہیں پیدا کیے ہیں، وَإِنَّ فِي قَصَصِهِمْ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، جو لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والے ہیں، ان قصوں کو سن کر کے نصیحت پکڑنے والے، نہ کہ ہم ایسے پلید ہو جائیں یا کم عقل ہو جائیں کہ اس قسم کے قصے قوم عاد، ثمود، فرعون اور جتنی قوموں نے اللہ کے خلاف کیا، اللہ نے ان کو، اللہ کے حکم کے خلاف کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، کیوں ہی گزر جائیں۔ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کی مصیبتیں، اس قسم کا عذاب ڈال سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو جو ذلت کی حالت ہوئی ہے اس وقت پوری دنیا میں، مسلمان پوری دنیا کے نشانہ بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیا رسول نے پہلے فرما دیا، یوسف ان قضا علیکم الامر، جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر دل پڑتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کی قوم تمام، خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا ہندو ہوں، چائنا ہوں، ہر ایک مسلمانوں کے خلاف، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظاہری طور پر کچھ مسائل کی بنا پر تھوڑے سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا اور جب دیکھیں گے کہ مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں تو کسی حالت میں ان کو طاقتور ہونے دینے کی کوشش نہیں کریں گے کہ کوشش ایسی ہو کہ وہ طاقتور نہ ہو پائے۔ اور اس کی تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر مسلمان بیٹھا ہے تو اٹھنے، لیٹا ہے تو بیٹھ نہ پائے، بیٹھا ہے تو اٹھ نہ پائے، اٹھ گیا ہے تو چلنے نہ پائے، یہ حالت کرتے ہیں۔ ایسی ہے کوشش رہی ہے۔ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع بھی دیا ہے، لیکن اسی وقت موقع دیتا ہے جب مسلمانوں میں دینی کمزوری، اللہ کے ایمان پر کمزوری آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ورنہ مسلمان کی ایک شخص کی دعا انشاءاللہ ہزاروں اور لاکھوں کو لے ڈوبے گی، لیکن کیوں ہماری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں؟ ہمارے اندر آپ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، نہ صلاۃ نہ زکوٰۃ اور کچھ، بلکہ مشرک اور کافر قوموں سے بھی بڑھ کر کے وہ غلط کام کرتے ہیں۔ شراب خانے ان سے آباد ہیں، جوئے خانے ان سے آباد ہیں، سڑکوں پر بھیڑ اگر ہے، کہیں وقت ضائع کرنے کی مسلمان ہی آپ کو ملیں گے، کہیں بھی دیکھیں آپ سڑکوں پر اگر بھیڑ ہے، بیکار جو ہے۔ لیکن جو قوم اپنی کو ترقی کرتی ہے، کرنا چاہتی ہے، وہ پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے اور اپنے چھینے کے گر کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتی ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ وہ سوچ نہیں پاتے ہیں۔ ہر جگہ دلیل ہے، آپ دیکھیں کیا کچھ ہوا، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سوریا کو برباد کر دیا انہوں نے، پھر اس کے بعد لبنان، اور پھر اس کے بعد لیبیا اور دوسرے ملکوں کو دشمنوں کی بہرحال تدبیریں ہیں اور خود اپنے لوگوں کی خیانتیں ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنون کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، حق ہے ہمارا۔ لیکن اگر مومن ہو جائے، آپ دیکھیے قبریں آباد ہیں،
قبروں پر جا کر کے جب گھٹا دے کی اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں لوگ اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگنے کے بجائے صرف بزرگ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور اتنا اس یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ اگر کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کے مانے تو ان کے دل میں وہ یقین، وہ رقت اور وہ طلب نہیں آئے گی جس طرح قبر کے اوپر رونا آتا ہے اور طلب کی خواہش ہوتی ہے اور امید ہوتی ہے کہ ہمیں دے دیں گے۔ عجیب ہے انسان، اور خاص طور پر مسلمان، سبحان اللہ، جس میں بہت آگے ہیں۔ اگر ایک شخص خود پوچھتا ہے، گائے پوچھتا ہے، تو پھر مسلمان قبر پوچھتے ہیں، کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ کفار قریش سے بڑھ کر کے اس زمانے کا شرک ہے۔ مسلمانوں میں جو شرک ہے کفار قریش کے شرک سے بڑھ کر شرک ہے، کیونکہ کفار قریش کی حالت تھی بیدارہ کی وہ بالکل کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کشتی پہ سوار ہوتے تھے کشتی ڈوبنے اور ابھرنے لگتی تھی، پانی میں کہ بھی ڈوب جائے گی، تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کو بھول جاتے تھے۔ لیکن اس وقت مسلمان جس قدر مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے اسی قدر اور ہی زیادہ قبر والوں سے اور پیر اور بزرگوں سے اپنا تعلق رکھتا ہے۔ تو اب کفار قریش سے پڑھ کر کے اگر کفر نہیں ہوا تو پھر کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوگا اور کیا؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم مسلمان قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم عربی نہیں جانتے، عجمی ہے بے شک، تو ہمیں تراجم کرام پاک الحمدللہ میسر ہے، کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ضرور ہوگا، ضرور پڑھیے، اور پھر اس قسم کی قصوں سے عبرت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن کن فیکون، کن کہہ کر کے اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ حکم دے گا ہوا کو تیز ہوا آ جائے گی، حکم دے گا سمندر کو سونامی آ جائے گی، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر مسلمان گناہ کرتا ہے تو فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دھو دے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، ان کا کوئی پناہ، ان کے لیے پناہ گاہ نہیں، کوئی ملجا اور ماوا نہیں اللہ کے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ، یہ قصے ہم ایسے دلچسپی کے لیے نہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ ان فی ذلک، اس قرآن کے اندر اور قرآن کے اندر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے۔ لمن، من لفظ جو ہے مفرد کا، لیکن جمع کے معنی میں ہر وہ شخص جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے۔ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یہ کہ کان حاضر ہو کر کے پورے طور پر کان لگا کر کے سنتا ہے۔ یہاں لمن کان لہ قلب والقى السمع نہیں کہا، بلکہ لمن کان لہ قلب والقى السمع وهو شہید۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو کا بیان کیا یہاں۔ کچھ لوگ زندہ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل سے سمجھ کر کے اور پھر نصیحت لیتے ہیں، پورے پڑھتے ہیں اور سمجھ کر کے دل پہ ان کے اتنا اثر ہوتا ہے کہ گویا اللہ کا کلام ان کے دل پہ لکھ دیا ہے، اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر کے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہم بھی اس کے ایک فرد ہیں، یہ کتنی بڑی شرف کی اور کتنی بڑی عزت اور کرم کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ سمجھ کر کے کلام پاک پڑھنا چاہیے۔ یا اللہ کی کوئی بھی عبادت و صلاۃ میں بھی کھڑے ہوں تو ہم خشوع اور خضوع اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر کے اور پھر اس کا استحضار کر کے اور پھر ہم اپنی صلاۃ گزاریں تو انشاءاللہ وہ صلاۃ اعلیٰ درجہ کے قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جو پڑھتا ہے اور دیکھ کر کے اور دل کو حاضر کر کے زندہ دل ہے، یا پھر اگر پڑھنا نہیں جانتا ہے تو کم سے کم القى السمع وهو شہید، حاضر ہو کر کے پورے طور پر کان لگا کر کے سنتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے کو بھی اجر ملے گا
اور جو سنتا ہے پڑھنے والے سے اس کو بھی وہی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ اس کو کان لگا کر کے پورے طور پر جسم و دماغ سے حاضر ہو کر کے وہ ہوا شہید، تو انشاءاللہ اس قرآن سے وہ شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، قلب کا یہاں مانا ہے او من کان میتا فاحییناہ، یہاں مراد جس کا دل زندہ ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ایمان سے، اللہ پر ایمان سے اس کا دل زندہ ہے، لیکن مردہ دلوں کے لیے جن کو مردے کی طرح اللہ تعالیٰ مثال دیے ان پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جب متقی ہے تو ہدایت یافتہ ہی ہے، لیکن جس قدر انہوں نے اللہ کی طرف اللہ سے تعلق رکھا ہے اور پھر جس قدر وہ صلاۃ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور دوسرے اعمال کریں گے، اسی قدر ان کا ایمان بڑھتا جائے گا، مضبوط ہو جائے گا اور ہدایت کے راستے ان کے لیے کھلتے جائیں گے۔ اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ جب کلام پاک پڑھے تو تمام ایسی چیزوں سے جو اس کو قرآن کی توجہ سے پھیر رہے ہوں دور ہو کر کے تنہائی میں، یا چند آدمی جو سن رہے ہیں وہ ایسی جگہ پر ہوں کہ دوسری چیزوں میں وہ مشغول نہ ہوں، یا دل ان کا حاضر تو مجلس میں ہے لیکن چاروں طرف گھوم رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، نہیں، جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے اس پر غور کر کے اور جو سن رہا ہے کان سے غور کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، جو جس کا دل زندہ ہے وہ پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اگر پڑھنا نہیں جانتا یا پڑھ نہیں رہا ہے تو پڑھنے والے کی آواز کو، قرآن کی آواز کو سن رہا ہے، تو انشاءاللہ دونوں کو اسی قدر فائدہ ہوگا جس طرح پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، سننے والے کو بھی وہی فائدہ ہوگا۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، گویا کلام پاک سے استفادہ کے شروط میں وہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پورے طور پر حاضر باش، دل کو حاضر کر کے اور پھر تمام تعلقات جو ہیں دنیا کے ان سے دور ہو کر کے پھر ہم جب کلام پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود پر ایمان لانے کی دعوت جو دیتا ہے تو اپنی مخلوقات کی طرف لوگوں کی نظروں کو پھیر کر کے کہ دیکھو چلتے پھرتے ہو، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ درخت ہے، یہ سمندر ہے اور یہ آسمان اور زمین ہے، دیکھتے ہو آسمان پہ کوئی کھمبا نہیں لیکن ہم نے اس کو کس طرح اس کو ہم نے روکا ہوا ہے، زمین جو ہے وہ پانی پر ہے لیکن ہم نے اس کو تمہارے لیے قرار اور رہنے کی جگہ ہم نے بنا دی ہے۔ ان سب چیزوں کو سوچ کر کے آدمی اللہ کا حمد کرے، اللہ کا بندہ بنے، نہ کہ ان سب نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے پھر اللہ سے عناد کرے اور اللہ پر ایمان سے عناد کرے، اللہ کے حکام سے عناد کرے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مخلوقات اور کائنات کی طرف نظروں کو پھیر کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خود جیسے ان فی خلق السماوات والارض ما خلق فیہا من دابہ، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ جانور ہے ان میں نشانی ہے مومنین کے لیے۔ اور دوسرے آیت میں فرمایا وہ بھی انفسکم افلا تعقلون، خود تمہارے دل پہ اور تمہارے جان کو اپنے کو دیکھو کتنی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ کے وجود کی کہ کس ذات نے تمہیں یہ وجود دیا، معمولی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس میں اتنا بڑا دماغ دیا کہ وہ اللہ بننا چاہتا ہے، یہ دماغ اتنا بڑا دماغ دیا کہ وہ اللہ سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت آنکھ بنائی، پاؤں بنایا، بال دیے، خوبصورت انگلیاں دی اور انگلیوں کو ایسی ترتیب سے رکھا جیسا کہ ابن قیم وغیرہ نے بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے کہ اگر اس کو کوئی سوچے کہ اس کی ترتیب کچھ ایسی ہوتی تو ادھر چھوٹی انگلی ہوتی الٹا تو آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا،
तीन चार उंगलियों से अगर आप पकड़ेंगे तो वो ताकत नहीं मिलेगी जब तक अंगूठा न लगाएंगे। तो अल्लाह ताला ने अजीब ही इंसान को पैदा किया है। और लोग बताते हैं आजकल जो लोग अल्लाह पर ईमान में नहीं लाते लेकिन ज़ाहिरी चीजों को देख करके कहते हैं कि इंसान की आंत और उसके जिस्म में जो आंत है वो पता नहीं कितने हजार किलोमीटर की है। सुभान अल्लाह। और पानी और खाना इन सब से गुजर करके, इसी तरह जानवरों के हाथों में भी है, इन सब से गुजर करके और फिर खून बनता है सुर्ख, और फिर पेशाब निकलता है, फिर दूसरी चीज निकलती है। सुभान अल्लाह। अगर कोई चीज पेशाब पैखाना बंद हो जाए तो ये हर वक्त आदमी को सोचते रहना चाहिए, पेशाब पैखाना बंद हो जाए, पूरी दुनिया का मालिक हो तो कहेगा कि हमारा पेशाब निकाल दीजिए, हम पूरी दुनिया दे देंगे। हारून रशीद के बारे में मारूफ मशहूर है कि एक मरतबा एक साहब आए, एक बुजुर्ग आए, उन्होंने उनको नसीहत की, कहा अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी खिलाफत दी है, मुसलमानों की और हुकूमत दी है, अल्लाह से डर करके तमाम लोगों के हकूक अदा करो। तो फिर कहते हैं, बात चलते चलते कहते हैं कि अगर तुम्हें सख्त प्यास लगी हो, ऐसा मालूम होता है कि तुम मर जाओगे प्यास से, कोई कहे कि एक गिलास पानी सिर्फ इस शर्त पे दूंगा कि पूरी हुकूमत से तुम दस्तबरदार हो जाओ, तो क्या करो? कहा हम दे दे पूरी हुकूमत। फिर कहा कि अगर एक गिलास पानी पेट में रुक जाए और जो तकलीफ होती है न निकले, जो कोई कहे कि हम ये पानी तुम्हारा निकाल देंगे, पेशाब एक गिलास के बराबर भी ना हो, निकाल देंगे, तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, शर्त है कि तुम अपनी हुकूमत हमें दे दो। कहते हम दे देंगे। तो कहा इस हुकूमत की क्या कीमत, एक कतरा पानी, एक गिलास पानी पीने और एक गिलास पेशाब के बराबर है। तो हकीकत है कि इंसान अगर सोचे तो अल्लाह के हर वक्त अल्लाह की इबादत में उसको जिंदगी गुजारनी। और इबादत का माना यह है कि हर लम्हा ये सोचे कि हम अल्लाह की बंदगी से खारिज नहीं है, जिक्र काम भी कर रहे हैं, अपना सब कुछ है, और गलत अफकार ध्यान में न लाएं, और न किसी को सिखाने की कोशिश करें, न किसी के माल के लेने की कोशिश करें। ये सब अल्लाह ताला के ऊपर यकीन और ईमान का जितना दर्जा ऊंचा होगा, इसी कदर इंसान तमाम चीजों से बचता रहेगा इंशाअल्लाह। इसी वजह से जब आदमी गलत काम करता है तो उसका ईमान गोया निकल जाता है। एक साहबी ने कहा कि उसका ईमान निकल करके उसके ऊपर जना करते वक्त छतरी की तरह हो जाता है। तो आदमी जब पूरे तौर पर ईमान से मुज़य्यन रहेगा इंशाअल्लाह, उसका दिल मुज़य्यन रहेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत से वो वक्त गुजारेगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये अपनी आसमान और जमीन की पैदाइश का जिक्र करके और जो कुछ उसमें है अल्लाह ताला ने कुदरत और ताकत का जिक्र किया। वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। हमने 6 दिन के अंदर आसमानों को, सातों आसमान और जमीन भी साथ है, वमा बैनहुमा जो कुछ उनके दरमियान है। अब आप सोचे समुंदर जब चले जाए आप तो सोचे कि दुनिया समुंदर ही समुंदर है। हमने भी बहुत पहले कश्ती का सफर किया। यकीनन जब आदमी वहां जाता है और जब खास तौर पे मौजें उठती हैं तो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं याद आता है। तन्हा यही एक चीज तिनके की तरह समुंदर में वो हचकोले खाते हुए चलती है। लोग जा रहे थे, इंडिया गए, फिर वहां से आ रहे थे तो जुलाई का महीना था। आप यकीन जानिए इतना जोश था समुंदर में कि मौज उठती थी और आ करके टकराती थी। पहले दर्जे का अरसा जो है वो खुला रहता था, जब गए लेकिन उस मतलब बंद कर दिया, पानी भर जाता पूरा। ऐसा मौज इतना तेजी से मारती थी कि वहां होता अभी जहाज उलट जाएगा और 1 मील से ज्यादा दूर तक नमक ही नमक नजर आता है। और रात में देखिए दिल चारों तरफ तन्हा है, अंधेरा है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका जिक्र किया कि आदमी कभी कभी समुद्र में रहता है, अंधेरा हो जाता है, मौज है, ऊपर से कभी बदलियों पर बदली है, इदा अखरज यदहु लम यकद यरा, अपना हाथ भी नहीं देख सकता, ऐसी तनाई होती है। लेकिन अल्लाह ताला उसमें उस सख्त वक्त से तुम्हें निकाल करके अल्लाह ताला समुद्र के पार कराता है और समुद्र के किनारे लाता है। तो अल्लाह ताला ने वमा बैनहुमा वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, समुद्र है, समुद्र के अंदर जो कुछ जानवर हैं, हर किस्म की मछली और दूसरे
اور پھر چرند پرند اور دوسرے ایسے جانور، جنگل ہیں، جنگل میں کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، پھر اس میں کس قسم کے جانور ہیں، وما بینہما فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر بھی پیدا کرتا ہے، جیسا کہ علماء نے کہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اگر چاہے تو پورا ایک لفظ سے ایک ہی لمحے کے اندر پیدا ہو جائے، جس طرح انما امرنا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اگر اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے تک اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، اسی طرح ایک لفظ سے پیدا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ۔ لیکن علماء کا کہنا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر پیدا کیا، یہ انسان کی تربیت کے لیے ہے، یہ انسان جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے ہر کام میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بندہ کوئی کام کرے تیرا ہو، اچھے سے اچھا کام کرے، یہ نہیں دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ کام کتنے دیر سے میں کیا ہے، دیکھتے ہیں کس طرح کیا ہے، ہر اچھا سا بنا دیا، یہ نہیں سوچیں گے کہ جلدی سے بنا دیا، 1 مہینے کے اندر، 1 مہینے کے اندر جو چیز بنے گی وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ جو چیز سوچ سمجھ کر کے رکھی جائے گی، 1 اینٹ رکھی وہ مناسب نہیں، دوسری رکھی، تیسرا پتھر رکھا، تو اللہ تعالیٰ وہ بندوں کو سکھاتا ہے، انسان عجولا، انسان جلد باز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جلد بازی نہ کرے، ہم خود طاقت رکھتے ہیں کہ ایک لفظ سے سب کچھ پیدا کر دیں، لیکن ہم نے 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ وما مسنا من لغوب، اور پھر مجھے کوئی تھکان نہیں لگی، ہم نے پیدا کیا، ہمارے اوپر کوئی بڑی چیز نہیں تھی، یہ سب وما ذالک علی اللہ میں کوئی مشقت کی چیز نہیں تھی، کوئی تھکان، من لغوب، تاکید ہے من، اور من لغوب نکرہ، اس کا مطلب معمولی تھکان بھی ہمیں نہیں لگی۔ وہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا، ان کی توریت میں بھی جو اب بھی موجود ہے اس میں جس کو بدل نہیں سکے، انہوں نے بہت کچھ بدل دیا، معنی اور لفظ سب کچھ، لیکن اب بھی اس میں آپ جا کے دیکھیے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر زمین آسمان جو کچھ کے درمیان ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہودی کہتا ہے اللہ تھک گیا تھا 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، وہ یوم الاحد تھا، اتوار کا دن تھا، اس وجہ سے احد کے دن ان کے یہاں کوئی کام نہیں کرتے تھے پہلے، اب تو بے دین ہو گئے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ احد کے دن تم نہ کرو، جب انہوں نے خود اس طرح کر لیا اپنے طور پر تو ان کے اوپر اللہ نے واجب کر دیا کہ نہیں، شکار نہ کرو اور کوئی کام نہ کرو احد کے دن۔ تو کیا کرتے تھے کہ مچھلیوں کے لیے گڑھا کھود دیتے تھے یوم السبت، یوم خمیس کو، یوم جمعہ کو، اور پھر اس میں آ کر کے گر جاتی ہے تو یوم الاثنین منگل سوموار کے دن اس کا شکار کرتے۔ یہ ہیلا بہانا تھا، اللہ کے حکم سے ہیلا کرتے تھے، اس وجہ سے شریعت میں کوئی ایسا ہیلا بہانا جائز نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہیلے کے برابر بندر بنا دیا، قرن و خنازیر، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان کو سور بھی بنا دیا، مست کر دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ یہودی اللہ کے رسول آپ کے سامنے جو اہل کتاب ہیں، یہودی اہل کتاب جب بولا جائے تو نصارہ یہودی مراد ہیں، تو یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کو تھکان لگ گئی، اس وجہ سے ایک دن اللہ نے آرام کیا ہفتے کے 1 دن میں، حالانکہ ہمیں کوئی تھکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہوں مسنا من لغوب۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا تھا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، انہوں نے دیکھا نہیں، لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تعالیٰ تھکا نہیں ان کو پیدا کرتے، بقادر، کیا جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کر دے، کیونکہ وہ لوگ انکار کرتے تھے مردہ مر جانے کے بعد، افعید قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو لوٹائے جانا بڑی بعید بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس رب نے آسمانوں اور زمینوں اور تمام چیزوں کا پیدا کیا اور اس کو کوئی تھکان، کوئی مشقت نہیں آئی اس پر،
وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے، تو تم کہو مسلمانوں بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اور آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا یہ ظاہری طور پر بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سب برابر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر بھاری نہیں۔ لیکن دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ پہاڑ کا توڑنا بہت مشکل، زمین کا کھودنا آسان ہے، کیا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور جو ان کے اندر اتنی دوری اور پھر اتنی بھاری بھرکم ان کا جرم، 500 سال چلنے تک کی موٹائی ایک آسمان کی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ اللہ قادر ہے کہ تمہیں بھی مارنے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے۔ فاصبر علی ما یقولون، اے اللہ کے رسول آپ کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ پاگل ہے، مجنون ہے، یعنی ساحر ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ دنیا دار ہیں، دنیا طلب کر رہے ہیں، تو جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ صبر کریں۔ فاصبر علی ما یقولون، ایک متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث پڑھ کر کے لوگوں کو اللہ کا ہے پر ایمان کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، قرآن حدیث پڑھ کر۔ اگر اس کے پیچھے لوگ اس کو گمراہ کر رہے ہیں، سب جو کچھ کہیں صبر کرنا چاہیے۔ پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ کا فاصبر، صبر کرو۔ اب آپ سوچئے، ہم خود جاتے ہیں سبحان اللہ، یہی مکے کے درس میں بہت پہلے، آج سے 22 سال پہلے نیچے درس ہمارا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے، تو جب قرآن حدیث پڑھ کر کے ہم کہتے تھے کہ اصل دین قرآن حدیث ہے، واللہ چوتڑ جھاڑ کر کے اٹھے، کہا آپ کس مسلک کے ہیں، آپ کس مذہب کے ہیں؟ ہم نے کہا کہ الحمدللہ قرآن سن، تبھی تو آیت اور حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھیے وہی چیز جو قابل تعریف ہے وہی سے ہو گئی، اٹھ کر کے چلے گئے، کہا سمجھ گئے آپ وہابی ہیں۔ تو اب یہ وہابی کا لقب جو ہے، یہ بھی یا وہابی کا نام دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا نام سے پوچھے گا کہ جو قرآن حدیث کا حامل ہے اس کو آپ گمراہ کریں، وہابی کریں، کافر کریں، لہابی کریں۔ لہابی کے معنی لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، تو لہب کے معنی شعلہ ہوتا ہے، تو لہابی کہتے ہیں۔ یہ چیز بات ہے، میں نے دوسرا مجلس میں شاید کہا تھا کہ کسی نے ایک ویڈیو بھیجا میرے پاس، کوئی جنازہ تھا کسی بریلوی آدمی کا، وہ اس میں قبرستان میں باقاعدہ جنازہ پڑھنے سے پہلے میکروفون سے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی دیوبندی، کوئی وہابی اس جنازے میں شریک ہو کر کے ہمارا جنازہ خراب نہ کرے۔ دنیا ایسی ہو گئی ہے، ایسی ہو گئی، آخر کوئی آئے گا تو وہ کہے گا اللہ مغفر لہ وارحمہ، شریف کو۔ تو یہ دنیا اس طرح خراب ہو چکی ہے، یقیناً اور مسلمانوں میں آپس میں جو قدورت اور جو یہ دشمنی ہے، صرف انہی لوگوں سے زیادہ دشمنی ہر ایک ان کے خلاف ہے جو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں سب طلبا، ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی تھی، فاصبر علی ما یقولون، ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ داعی کو جتنا بھی تکلیف دیں اس پر صبر کرے، انشاءاللہ سخت کلامی نہ کرے، بلکہ گمراہ سے گمراہ آدمی ہو اس کے ساتھ سختی نہ برتے۔ فرعون سے بڑھ کر کے کوئی بڑا مجرم نہیں تھا، لیکن فرعون کو بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ اور ہارون کو کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس بڑا سرکش ہے وہ، فقولا لہ قولا لینا، نرم بات کرو۔ تو داعی کو چاہیے کہ سخت کلامی نہ کرے، داعی کو چاہیے کہ پیار کی بات کرے۔ سب سے بڑی پیار کی بات ہے قرآن پڑھے اور حدیث رسول سنائے، مانے کوئی یا نہ مانے، لیکن ہوتے ہیں لوگ جو یقیناً سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسی مجلس میں نہیں، حرم کی مجلسوں میں کتنے لوگ، اللہ ایک نوجوان اٹھے کراچی کے شاید تھے، بھائیوں نے دیکھا ہوا، لمبے دڑنگے تھے، کہا ہم 7 دن سے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں بیان کرتے ہیں، اور تمام مسائل آپ بیان کر رہے ہیں قرآن حدیث کا حوالہ دے کر کے۔ ہمارے علماء اس وقت تو نہیں بیان کر رہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں مذہب پر عمل ضروری ہے، یہ ہے وہ۔
اور اٹھ کر کے کہا کہ ہم جانے والے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اس جال کے فروغ کرنے والے پاکستان میں ہمیں کہاں ملیں گے؟ اب میں جاؤں گا اس کو توبہ کر کے اللہ کے گھر میں حاضر کر کے جا رہا ہوں، اس ہمارے پاس الحمدللہ تجارت ہے، میں خدمت کروں گا۔ میں نے بتایا لوگوں کو، کہا ہم اسی کی خدمت کروں گا، اسی مسلک کی جو قرآن حدیث اور پیارے رسول کی حدیث صحابہ کرام کے طریقے کو زندہ کرے۔ تو بہت سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو وہاں بات بیٹھنا اور سننا نہیں خود کی بات ہے، وہ جانتے ہیں کہ جادو سر پہ چڑھ کر کے بول جائے گا، اس وجہ سے سننا بھی نہیں کرتے ہیں۔ سنو گے تو تمہاری بیوی کو بیوی بیٹھی ہے ملک میں، اس کو یعنی اس طرح ڈراتے ہیں بیچارے یہ علماء۔ اس قسم کے علماء کا کیا کہا جائے؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ بس ہم یہی کہیں گے، ہم ان کو بڑا برا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اپنی آخرت کو سوچے ہو تو۔ پیارے رسول فرماتے جس نے قرآن کسی گمراہی کی طرف کسی کو بلایا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا اپنا گناہ اور سب کے بدلے اتنا گناہ اس کو ملے گا۔ وہ بیچارے مجبور ہیں، لیکن اب مجبوری بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں، آپ آنکھ کھول کر کے دیکھیے، اب اس وقت جو زمانہ ہے ہر گھر میں کلام پاک کا ترجمہ، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور یہ جن نئے آلات ہیں اس پہ پہنچ رہا ہے، اب کیوں نہیں اس کو سننے کی کوشش کرتے؟ اب عذر کسی کو نہیں رہ گیا۔ جیسے ایک مسئلہ ہے العذر بالجہل، کوئی شخص ابھی نیا مسلمان ہوا، پرسوں مسلمان ہوا، اس کو شوق آیا ہم چلیں گے عمرہ کرنے، نہیں جانتا ہے، کچھ اسے کچھ غلطی کر دی تو ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن مکے میں بیٹھ کر کے اگر کوئی شخص مکے کا بچہ غلطی کرے تو نہیں معاف کیا جائے گا۔ تو یہ نادانی جو ہے اس وقت معاف کی جائے گی جب اس کا عذر واضح رہے گا۔ تو اب یہ عذر کسی کو نہیں رہ گیا کہ بھائی ہمیں قرآن حدیث کی بات نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ آپ کو کنویں کے اندر گھیر کر کے رکھا گیا میڈک کی طرح، آپ نکلیے اس سے، کس نے آپ کو پابند کیا، کس نے آپ کو باندھ رکھا؟ نہیں۔ تو آپ سوچیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ دین صحیح کیا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ دین کئی شکلوں میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شکل نہیں۔ دین کئی شکلوں میں آج کل آپ دیکھیں، شیعہ رافضی جو صحابہ اور قرآن کو بھی بتانے والے وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہمارے بھائی جن کو ہم بریلوی کہتے ہیں یقیناً ان کے یہاں قبروں کے ساتھ جو ناجائز تعلق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سارے شرک ہو رہا ہے اور اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ بھی مختلف مذہب کے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ پائی کر رہے ہیں، یہ بھی شرعی طرف بنجائز ہے۔ قرآن حدیث ہی نے ان عربوں کو جو 50 سال تک ایک جنگ لڑتے چلے گئے تھے، اسلام آیا اور داعش اور غبرہ کی جنگ جو ہے چل رہی تھی 50 سال سے، بچہ پیدا ہوتا، جوان ہوتا اور اسے بھی شہید بھی ہو جاتا، 40 سال تک پہنچ کر کے بچ گیا کوئی 50 سال 60 سال۔ جب اسلام آیا تو سب کے دلوں کو اسلام نے جوڑ دیا۔ الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دے کر کے اور پھر حکمت یعنی حدیث دے کر کے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے، کفر اور شرک کی آرائشوں سے ان کو پاک کرتے تھے، جیسے کہ معلمهم الکتاب والحکمت۔ اس سے پہلے بڑی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں لوگ تھے۔ تو یہ ہے یقیناً ہمیں اب عذر نہیں ہے، ہمیں بچہ بڑا ہوا ٹھیک ہے، غلط جگہ پہ پڑ رہا تھا، لیکن اب اس کو آنکھ کھول کر کے دیکھنا ہے کہ ہمیں اگر گاڑی خراب ہوگی، مثال دیتے ہیں گاڑی خراب ہوگی، اسپیئر پارٹ خریدنا ہے تو ہم ڈھونڈیں گے ایک نہیں 10 دکان پہ ڈھونڈیں گے، کہاں چینی کہاں اصلی اسپیئر پارٹ ہمیں مل رہا ہے۔ جب آپ دین کو بھی دیکھ رہے ہیں کئی دکانیں اس کی لگی گئی ہیں تو وہاں بھی اصلی دین کو نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کو اور جو نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ جس طرح آپ دنیا کے معاملات میں چست چوبند ہیں، آپ کو چاہیے کہ آخرت کے معاملے میں بھی سوچیں کہ ہمیں جینین اسلام چاہیے، بالکل صحیح اصلی اسلام۔ اور اصلی اسلام کون سا ہے؟ جس کو پیارے رسول چھوڑ کے گئے ہیں، ترکت فیکم امرین لا تضلوا بعد من بعد اذا تمسکتم لا تضلوا ابدا۔ اگر اس کو پکڑے رہو گے، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں،
تو تم گمراہ نہیں ہو۔ ایک حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا کہ لوگ بہت کچھ اختلاف کریں گے، 73 فرقوں میں ہو جائیں گے، لیکن ہمارے جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر رہنے والے گمراہ نہیں ہوں گے اور جنتی ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحیح دین ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جس طرح دنیا کے معاملے میں اچھے سے اچھا کھانا، کون ہوٹل ہے جہاں اچھے سے اچھا کھانا ملے گا مکے میں، وہاں دوڑ کر کے وہاں سے کھانا لاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان کی اصلی چاشنی لینی ہے تو کتاب و سنت کا بورڈ جہاں لگا ہو وہاں سے لیتے ہیں۔ بورڈ لگانا بھی ضروری ہے، کیونکہ پہلے تو سب مسلمان تھے، سب مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ سماعت المسلمین، لیکن جو اپنے کو کسی نے شیعہ کہا، کسی نے خوارج کہا، کسی نے اپنے کو معتزلہ کہا، کسی نے اشعری کہا، کسی نے اپنے کو حنفی کہا، شافعی کہا، مالکی کہا، حنبلی کہا اور کچھ کہا، تو اس بورڈ میں سے اصلی جو ہے بورڈ ہوا ہے کہ جو کتاب سنت پر ہر ایک کا احترام، ہر ایک مذہب کا احترام۔ ائمہ کو اگر کوئی برا کرے تو اس سے برا کوئی نہیں میں کہتا ہوں، لیکن انہوں نے صاحب خود اپنا بیان کر دیا کہ حدیث رسول ملے میرا مذہب وہی ہے، تو ہمیں اب ادھر نہیں ہے، ہمیں چاہیے۔ اب اگر آپ کو اس راستے میں تکلیف ماں باپ بھی دے رہے ہیں کہ وہاں بھی ہو گیا تو ایسے بچے بھی ہمارے پاس ہمیں ملے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت تکلیف دی، گھر سے نکال دیا اور آگ کر دیا، زمینداری سے بے دخل کر دیا، سب کچھ، آج پھر بھی اللہ نے ان کے ہاتھ میں برکت دی، پیر پر کھڑے ہوئے۔ تو یہ چیز ہوتی رہے گی۔ فاصبر علی ما یقولون، جو لوگ کہتے ہیں مختلف قسم کے القاب آپ کو دے رہے ہیں اور غلط نام سے آپ پیارے رسول آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، تو آپ ان سے الجھے نہیں، کیونکہ آپ الجھیں گے تو آپ کا مشن جو ہے کمزور ہو جائے گا اور آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ الجھے نہیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اللہ کے حمد کے ساتھ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے، عصر کے بعد اور فجر کے بعد زیادہ سے زیادہ تسبیح اور ہم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ خاص طور پہ فجر، صلاۃ فجر کی تاکید رکھو، سب بحمد ربک قبل طلوع الشمس، شمس طلوع ہونے، سورج طلوع ہونے سے پہلے جو صلاۃ ہوتی ہے اس کا خصوصی اہتمام کرو، اور اسی طرح قبل الغروب عصر کی نماز کا جو اہتمام ہونا چاہیے اس پر خاص اہتمام کرو، کیونکہ یہ دونوں ٹائم ایسے ہیں کہ فرشتے بدلتے ہیں اور اعمال لے کر کے جاتے ہیں اللہ کے یہاں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں صلاۃ کا خیال رکھو اور تسبیح اور تحمید بعد العصر بعد الفجر کرتے ہوئے، اور تم اپنے دن کو شروع کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالات ہیں کچھ بھائیوں کے، کہتے ہیں اگر بھائیوں کے عربی بھی سوالات ہو تو دیجیے گا، کوئی مشکل نہیں، یہ لے لیجیے، رکھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی پوچھ رہے ہیں سوال، میرے شوہر ایک اچھے اور خیال رکھنے والے انسان تھے، میری شادی کے 13 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ ہماری 2 بیٹیاں تھیں اور چونکہ میرے شوہر سرکاری ملازم تھے، مجھے ان کے بعد سرکاری ملازمت مل گئی۔ میں نے نوکری کی اور اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور ان دونوں کی شادیاں بھی کی۔ میری بڑی بیٹی کا 2 سال قبل برین ٹیومر کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ چھوٹی بیٹی کی طلاق ہو چکی تھی اور وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ پچھلے سال اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو پہلے سے شادی شدہ یعنی دوسری بیوی آئی، اس کی بیوی اور بچے ہیں۔ وہ اسے 1 ماہ کے لیے اپنے ماں کے گھر لے گیا اور پھر وہ 1 ماہ کے بعد میرے ساتھ ہی چھوڑ گیا اور میرے ساتھ ہی رہنے لگے، اس کو نہیں لے جا رہا۔ اس کا شوہر اس کے کسی اخراجات کا خیال نہیں رکھتا، وہ اسے پیسے نہیں دیتا۔ جب وہ ہم سے ملنے آتا ہے تو اس پر گھومنے پھرنے پر پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن اسے پیسہ دینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تمہاری ماں نوکری کر رہی تو تمہیں پیسوں کی ضرورت کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا موقف جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ماں باپ لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہوں، جب شادی کر دی، شادی سے پہلے تو لڑکیوں کے اور چھوٹے بچوں کے وہ ذمہ دار ہیں کھلانے پلانے اور تربیت کے۔ شادی کے بعد اس شوہر کے دل میں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ بھی مان پکو،
یہ شوہر جو ہیں عورتوں پر حاکم ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، روزی کما کر کے اللہ کر کے ان پر خرچ بھی کریں گے، کسی طرح مہر دیا تو اب ماں باپ ہزاروں لاکھوں کے مالک ہیں، وہ ان لڑکیوں کے یا جو لڑکیاں شادی شدہ ہو گئی ان کے خرچ کے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ان کے خرچ کے ذمہ دار وہی شوہر ہے، شاید چاہے ان کے 2 بیویاں ہوں 1 بیوی ہوں۔ اگر مجبور ہے، غریب ہے اور کچھ ہے تو کچھ حالات اس سے دیکھے جائیں گے، لیکن اس صورت میں یہ موقع پورے طور پر ناجائز ہے۔ قیامت کے دن جس حق طلبی کا سوال ہوگا، ہو سکتا ہے نیکیاں چھین لی جائیں، اس وجہ سے کوئی شخص اگر ایسا کر رہا ہے تو یقیناً اس سے توبہ استغفار کر کے اپنی آخرت کو سنبھالے۔ میری ایک اور پریشانی ہے کہ میری بیٹی پیسے خرچ کرنا پسند کرتی ہے اور مجھ سے اس کے لیے چیزیں خریدنے پر زور دیتی ہے۔ اب پریشانی ہے، اللہ نے مبتلا کیا ہے تو آپ اس کی ضرورت کی چیز ہے، اور یہ بھی لکھتی ہیں کہ یہ بہت گرم مزاج بھی ہے اور بہت چیزیں فضول خرچ کرتی ہے، تو اس کو روکنے کا آپ کو حق ہے۔ اور پھر یہاں لڑکی کا موقع بولتا ہے آپ کے ساتھ، اس کو خود آپ کی مجبوری سمجھنی چاہیے کہ وہ آپ کے ذمہ ہوگی تو آپ اس کا خرچ ضروری برداشت کریں، اس کے اگر بچے ہیں تو بچوں کا، اور نہ باقی اوپر کا خرچ زیادہ سے زیادہ اور فضول خرچی یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں۔ اور آپ کہتی ہیں کہ پہلے سے بہت سخت مزاج کی تھی، یہ چیز بھی غلط ہوتی ہے، کسی کو اس طرح بنایا جاتا ہے، نہ کہ جو سخت مزاج ہوتے ہیں، سخت مزاج تو ٹھیک کرو، تربیت سے جانور بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، شیر کو پال کر کے تربیت سے اس کو بھی آدمی رام کر لیتا ہے، اپنے تابع کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ عذر نہیں ہے کہ وہ سخت مزاج ہے تو جو چاہے وہ خرچ کرائے، آپ سے یہ ضروری نہیں ہے۔ جو شخص رمضان میں نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، ایسا شخص افطاری کروائے تو اس کی افطاری میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ سوال واضح ہے نا؟ جو شخص رمضان میں نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے لیکن افطاری کراتا ہے تو اس کی افطاری میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی افطاری کو قبول نہ کیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ہم تمہاری افطاری نہیں قبول کر رہے ہیں، تو مجھے دعوت دے رہے ہو اس وجہ سے کہ تو نہ روزہ رکھتے ہو نہ نماز رکھتے ہو۔ یہ ہے اجر، یہ شرعی طرف کرنا کسی کو یا اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دینا، یہ شرعی چیز ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی کھا بھی رہا ہے یہ کھانا اس کا، تو کھانا اس کے لیے حلال ہے، کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن دعوت کے پہلو کو دیکھتے ہوئے اس سے حجر کرنا چاہیے اور کہا جائے کہ نہیں تمہارے اس کھانے کو ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ تم نماز روزہ نہیں کرتے ہو، اس وجہ سے ہم نہیں کھائیں گے۔ حرام نہیں ہے، پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے دعوت دی، اب جانتے ہیں یہودی اور یہودیوں کے بارے میں اقتالون للصحت، حرام کھانے والے، لیکن جب دیا جا رہا ہے ہمیں تو ہم قبول کر سکتے ہیں۔ پیارا رسول نے کھانا کھایا ان کا، اسی طرح یہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن چاہیے کہ ہم اس کو احساس دلائیں کہ ہم تمہیں اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ تم نماز روزہ نہیں کر رہے ہو، یہ انشاءاللہ اس کے مستقبل کے لیے فائدے مند ہوگا اور آپ کا دعوت کا ایک پہلو کا حق ادا ہوگا۔ سوال کا مقصد اس کھانے کو حرام ٹھہرانا نہیں ہے بلکہ بتلانا مقصود ہے کہ جو شخص نہ روزہ کی اہمیت سمجھتا ہے اور نہ ماہ رمضان کے تقدس کا خیال رکھتا ہے، ایسے سخت افطار کی دعوت اور ہم اپنا روزہ کیوں افطار کریں؟ تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ اس کو تنبیہن چھوڑ دے رہے ہیں تو افضل ہے، اور اگر کر رہے ہیں تو کھا سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن کھا کر کے اور پھر اس کے ساتھ ہنس ہو کر کے ملنا بھی یہ غیر شرعی چیز ہے۔ حق ہے کہ کھایا ہے اس کا کھانا، حق ادا کرو، اس کو نصیحت کرو، غیر کھائی کی بات مجھ سے کرو کہ بھائی اللہ کے واسطے صلاۃ اور صوم کی پابندی کرو۔ کوئی شخص رمضان اور غیر رمضان دونوں حالتوں میں نماز نہیں پڑھتا اور نہ رمضان کے روزے رکھتا، اور دوسرا جو ہے رمضان میں نماز نہیں پڑھتا مگر رمضان میں نماز اور روزہ دونوں کا اہتمام کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ جو شخص رمضان ہی میں پڑھ لیتا ہے، دیکھیے اگر اس کی شرک نہیں کر رہا ہے اور یہ نماز نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑ کر کے کافر ہو جاتا ہے، البتہ روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ اس کے روزے کو اور اس کے عمل کو۔ میامل مقدار اگر رکھتا رہے گا، معمولی نیک کرم کیا تو وہ بھی اللہ قبول کرے گا، اور جو غلط کام کرے گا وہ بھی دکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو دونوں برابر نہیں ہے، بلکہ جو رمضان میں پڑھ رہا ہے یقیناً وہ اس شخص سے افضل ہے جو
نہ رمضان میں پڑھتا نہ غیر رمضان۔ کیا ایسی لڑکی پر زکات واجب ہے جو کام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا شوہر ہے؟ کیا وہ اپنے بھائی احباب سے پیسے مانگے اور پھر زکات دے؟ پھر زکات دے، پیسے مانگے اور زکات دے۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ایسی لڑکی پر زکات واجب ہے؟ جی اگر ماں باپ بھائی لوگ ایسے ہیں کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو ان کا خرچ، لڑکی کا خرچ بھائی بہن جو مستطیع ہیں یا ماں باپ کے اوپر برداشت کرنا اس کا واجب ہے۔ اس کو چھوڑنا اس معنی میں کہ بالغ ہو گئی، چاہے جہاں چاہے کمائے کھائے، جس طرح یورپ وغیرہ میں لوگوں کا آج کل یہی سب ہوتا ہے، نہ خاندان کی کوئی اہمیت ان کے یہاں سب کچھ، وہ اس قسم کا سوال وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن شرعی نقطۂ نظر سے لڑکی اگر شوہر سے متعلقہ بھی ہو گئی تو ماں باپ بھائی اور اس کے رشتے داروں پر واجب ہے کہ اس کے لیے خرچ کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر بنایا، دوسرے بچوں کا گھر تھا، ایک گھر بنایا ان لڑکیوں کے لیے، المردودہ کا نام آیا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جن کو طلاق دے دیتے تھے ان کے لیے گھر بنایا، ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام، کھانے پینے کا اہتمام حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول کیا کرتا۔ تو ایسی لڑکی کا خرچ جو ہے ماں باپ پر واجب ہے، بھائی پر واجب ہے، نہیں تو قریبی رشتے دار پر واجب ہے، جس محلے میں رہتے پڑوسیوں پر واجب ہے، اگر کوئی نہیں اس کا تو پڑوسیوں پر واجب ہے کہ وہ اس کے لیے خرچ کا انتظام کریں۔ اگر سرکاری طور پر کوئی انتظام بیت المال سے نہیں ہے یا ایسے ملک میں جہاں بیت المال یا اسلام کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو مسلمان اگر وہاں بس رہے ہیں تو ان کے پر واجب ہے کہ اس قسم کے کاموں کے لیے چندہ کریں، بیت المال کھولیں اور نہ گناہ گار ہوں گے۔ جس طرح مسجد بناتے ہیں، مدرسے اپنے بنانے ضروری ہے اپنی تعلیم بچوں کو دینے کے لیے، یورپ کرا کر کے یا کہیں بھی جہاں کی اسلامی تعلیم نہیں دی جاتی ہے واجب ہے مدرسے بنائیں، مسجد بنائیں۔ اسی طرح غریبوں کے لیے بھی اس طرح کا کوئی ایسا انتظام کریں کہ کوئی بھوکا نہ رہنا پائے اپنا مسلمان بھائی، خیر مسلم پڑوسی کو بھی دے کر کے اس کا تعلیم قلب کریں، یہ بھی شرعی چیز ہے۔ زکوٰۃ اس کی پتا نہیں زکات کا نہیں اتنا پیسہ اکٹھا کر لے کہ اس میں سے زکات نہیں، کوئی ضرور نہیں، یہ اتنا اس کا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر ماں باپ اتنا دے رہے ہیں خوشی خوشی کہ اس کے پاس کوئی بھی شخص غریب ہے اگر اس کو لوگ دے رہے ہیں اور اس کے رشتے دار اتنا کافی دے رہے ہیں کہ وہ سال گزر گیا اور نصاب کامل موجود ہے تو اس کو بھی زکات دینی ہے، زکات دینی۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا ہے کہ وہ غریب ہے، لوگوں کے صدقۃ الفطر لے سکتا ہے لیکن وہ خود بھی اپنا صدقۃ الفطر نکالے، جو زکات لے کر کے جمع کر رہا ہے وہ بھی نکالے، کیونکہ وہ جو خرچ کرے گا اس سے زیادہ لوگ اس کو دے دیں گے۔ حنفی امام جو 3 رکعت وتر تشہد کے ساتھ پڑھے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں یہ آپ سختی برت رہے ہیں، اگر مسئلے کو جاننا چاہیے کہ وتر کی 2 طریقے، وتر کے 2 طریقے ہیں۔ ہمارے حنفی بھائی ایک طریقے کو نہیں جائز سمجھتے ہیں، آپ دوسرا طریقہ۔ 2 طریقے ہیں یہ کہ 3 رکعت وتر کی نیت کر کے اٹھائیں، 2 رکعت پڑھ کر کے تشہد کر کے سلام پھیر دیں، پھر تیسری کے لیے اٹھ کر کے آپ اور قرات کریں، رکوع پھر تشہد، 1 رکعت کے بعد تشہد، گویا 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ ان کے یہاں یہی ہے کہ 2 تشہد سے پڑھا جائے۔ یہ بھی سنت کا طریقہ ہے، صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ وتر کے لیے اٹھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، کوئی ضرورت نہیں تو بولتے بھی دکھ رہا ہے یہ چیز لیا وہ چیز، کیونکہ تشہد کر کے سلام پڑھ کے اور سلام نماز سے فارغ ہو گئے، اب تیسرے کے لیے اٹھ کر کے پھر وہ مکمل کرتے تھے، گویا 3 رکعت وتر کی اس طرح ادا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ تینوں برابر بغیر کسی تشہد کے، وہ بھی غیر رسول کی سنت ہے، اور حنفی مذہب میں اس کو جائز نہیں کہا جاتا، یہ ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی ہے بے شک، کیونکہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو نہیں لیا ہے تو غیر رسول نے تو لیا ہے، صحابہ کرام نے لیا ہے، تو یہ تھوڑی سی بہت بڑی غلطی ان کی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف وہ کرتے ہیں ایسا۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے وتر ہوتی ہوگی، اگر کبھی یہ پڑھتے ہیں کبھی 2 طرح سے پڑھتے ہیں، تینوں اکٹھی پڑھی تو فوراً اٹھ کر کے وہ اپنی الگ
2 रकात पढ़ करके और उठ जाते हैं फौरन, बैठते नहीं हो उसके साथ, तो ये भी चीज गलत है। इमाम से इख्तिलाफ करना भी गलत हो जाता है। बड़ी एक चीज को छोड़ने से कई गलतियां उससे साझा हो जाए। तो हम चाहते हैं कि आप इसको भी गलत ना समझें कि 3 रकात को 2-2 तशहुद से पढ़ें, ये भी सही है। और जो लोग 3 रकात को एक ही तशहुद से पढ़ते हैं वो भी सही है। तशद्दुद करके हम अपना अजर ज़ाया ना करें। शेख मगरिब से मुशाहिद हो जाए, हाँ, मगरिब की नमाज से मुशाहिद हो जाए। मगरिब की तरह ना करें, मगरिब की तरह नहीं होगा ना। मगरिब में आप सलाम नहीं फेरते हैं, तशहुद करके उठ जाते हैं ना, और यह सलाम फेर जाए। अगर आप 3 रकात को एक ही तशहुद से पढ़ रहे हैं या 2 तशहुद से पढ़ रहे हैं, सलाम नहीं फेर रहे, तब भी गलत है। मगरिब की तरह पढ़ रहे हैं 3 रकात को, वो भी गलत है। तो 2 रकात पढ़ करके सलाम फेर लेना, मगरिब की तरह ही हुआ। तीसरी के लिए उठा है या फिर तीनों पढ़ करके फिर एक मरतबा तशहुद आखिरी करके और सलाम। एहराम की हालत में आने के बाद, रफ़े हाजत करने के बाद डेटॉल साबुन से हाथ धोने से एहराम पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ का साफ करना जरूरी है, वरना तबीयत आपकी मालिश करेगी। ये सब चीजें ऐसी है कि मिट्टी से या किसी चीज से अगर मैसर है तो ठीक है, या ऐसा साबुन इस्तेमाल की जिससे महक ना हो। यकीनन ऐसा हज के दिनों में ऐसा साबुन मिलता है, खासतौर पर पहले नहीं मिलता था, लोग कहते थे लक्ष्य मिलता है, ठीक है उसी को इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अब ऐसा साबुन खुसूसी तौर पर मिलने लगा जिसमें खुशबू नहीं होती है। एहराम की हालत में आने के बाद ठीक। इस्लाम में वोट देने का, और तो पूरी हुकूमत बनाने चले गए। इस्लाम में वोट देने का क्या, अगर आप पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क पर आ रहे हैं और इंतखाब का वक्त आ गया तो क्या आप वोट डालने की इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के तमाम रहनुमा मुस्लिम हैं, तो आप किसको वोट दें। अगर हम किसी को अच्छा देखते हैं तो दूसरे उसे बुरा समझते हैं। देखिए, अव्वल तो इस्लाम में वोट का तरीका ये सही नहीं। अगर इस्लामी कानून पर अमल किया जाए और वोट ठीक है, उसमें सब लोग नहीं शरीक हो वोट देने के लिए कि घास काटने वाला भी वो बड़े से बड़ा आलिम सबका, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत की जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। बड़े से बड़ा आलिम और एक आम आदमी, दोनों का वजन एक है, उसका भी एक वोट, उसका भी वो एक वोट। नहीं, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में है कि बड़े लोग जो उलमा हैं और जो वज़रा हैं वो मिल करके चुन ले किसी को, और जब चुन ले उनके हाथ में बैठ कर ले तो पूरी दुनिया के लोगों पर उनकी इताअत वाजिब होगी, उनकी हुकूमत के, उनके हुकूमत। ये है इस्लामी तरीका। लेकिन अगर अंग्रेजों के तरीके पर चल रहे हैं 5 साल की मुद्दत, ये सब गलत है। वोट एक मरतबा पड़ गया, ठीक है पड़ जाए, हम जिसको अच्छा समझे कोशिश करें, कन्विंसिंग करें उसके लिए कि भाई इसको दीजिए और ये नेक आदमी है, आलिम है या और कुछ है। लेकिन आलिम को सबसे पहले पीछे धकेला जाता है, सबसे पहले पीछे धकेला जाता है। अल्लाह खैर करे। जो लोग होते हैं मजाक में किसी और चीज में मशहूर होते हैं, उनको लाने की कोशिश की जाती है। तो बाहर आने की मरतबा आ जाए तो उसको उसी तरह रहना है जब तक वो गलती ना करे, इस्लाम से खारिज काम ना करे, और फिर वो मरने के बाद दूसरे को ढूंढा जाए, दूसरे का इंतजाम किया। ये है ताकि हर 5 साल में यकीन इसने पूरी दुनिया को खराब कर रखा है। 5 साल के अंदर जो शख्स आता है कुर्सी पर, वो अपना मैच भर करके फिर 5 साल के बाद पता नहीं क्या होगा, चलो जाता है, आराम करता है, ऊंचे से ऊंचा या इमारत में ऊंची बिल्डिंग बना करके और उसे कमाई करा, बहुत सी चीजें हैं जो मख्फी नहीं हकीकत है। लेकिन अगर आप मुबतला हैं उसमें तो आपके ऊपर वाजिब है कि आप अच्छे से अच्छे आदमी को खड़ा करें और उसके लिए पूरी तौर पर कोशिश हो, उसको लाने की कोशिश की जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के लिए और इस्लामी कानून के लिए रास्ता हमवार किया जाए। पाकिस्तान हो या और कोई मुल्क हो, अगर कोई शख्स निकाह से पहले ये बोल दे कि अगर फला लड़की से निकाह हुआ और ये कहे कि अगर सवाल करने वाले शायद हमारे ख्याल से की किताबें कुछ पढ़ रहे हैं तभी तो नहीं ले रहे हैं। अगर कोई शख्स निकाह से पहले ये बोल दे कि फला लड़की से निकाह हुआ और ये कहे कि अगर फला लड़की से मेरा निकाह हुआ, मैं कसम खाता हूं दूसरे से हार हराम कीला बोला लियान और भी जो कुछ ऐसा होता है,
یہ قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر حرام ہو جائے گی. اگر ہم شادی کریں گے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. شادی سے پہلے کیوں حرام ہوگی؟ لا طلاق الا بعد النکاح. نکاح کے بعد ہی طلاق ہو. ابھی تو وہ ہوا میں چل رہی ہے وجہ سے. تو پہلے سے یہ بول دینا کہ اگر ہم نے شادی کی تو وہ متعلقہ ہوگی. یہ سب سے بڑی حماقت کی بات ہے. فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ جس عورت سے ہم شادی کریں گے وہ طلاق ہو جائے گی. تو شادی کرو گے کیسے؟ کس لیے کرو گے؟ یہ لغو بات ہے بالکل. لیکن مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں. آپ جا کر کے دیکھیں تو دوری شریف ہے حنفی مذہب کی, اسی طرح سے وقایا ہے, ہدایہ ہے, اس کو بھی سب میں یہ مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے. اگر کسی نے یہ شرط کیا تو جیسے ہی نکاح مکمل ہوئی مطلقہ ہو گئی. تو اس لیے نکاح کر رہے بھائی, نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نکاح کا مقصد مودت اور رحمت اور پھر ایک دوسرے خاندان ملتے ہیں. دو دل ملنے کے بعد صرف وہی نہیں رہتے, پورے دو خاندان ملتے ہیں, وہ سب ٹوٹ کر کے بکھر جائیں گے. تو اس حماقت کا فائدہ کیا ہوا تمہارے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں پر تنبیہ تعلیمی کارروائی ہونی چاہیے جو اس طرح کے قسم کھائیں یقیناً, اور منع ہونا چاہیے سرکاری طور پر کہ یہ چیز غلط ہے. نکاح سے پہلے طلاق کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. اور ساتھ جو قسم کھائی اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. اس پر ڈبل کفارہ, ہم اگر قادر ہیں تو اس کو تعلیمی طور پر ڈبل کفارہ اس پر رکھیں, کیونکہ اس میں ایک ایسی چیز کی بدا دی جاتی ہے جو شرعی نہیں ہے. کیا مولانا جلال الدین قاسمی تفسیر کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں؟ مولانا جلال الدین قاسمی کی تفسیر تو میں نے دیکھی نہیں, لیکن ان کی تفسیروں کو سنا ہے الحمدللہ کتاب و سنت کے ذریعے سے, اور کر کے جو صحیح اجتہادی مسائل ہیں ان کو لے کر کے وہ جہاں کی کتاب و سنت کی دلیل نہیں ملتی ہے فتویٰ دیتے ہیں, اور اچھے عالم ہیں الحمدللہ. ان کی تفسیر کے بارے میں لوگوں نے تعریف کیا ہے, اور جو باتیں ہم ان سے سنتے ہیں ان کی تفسیریں بہت زیادہ اس میں وہی سب مواد ہوتا ہے. کتاب و سنت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مسائل انہوں نے جو بیان بھی کرتے ہیں, فتویٰ بھی دیتے ہیں, وہ الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں. ہم تو یہی جانتے ہیں, لیکن یہ چیز جاننا چاہیے کہ غیر رسول کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے, کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے, ہم ہو کوئی بھی ہو. کیا خواتین احرام کی حالت میں کیا ہے گارمنٹ پہن سکتی ہیں؟ جی ہاں, خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ انڈرویئر ہو, پیجامہ ہو, کوئی بھی لباس ہو, البتہ اوپر کا لباس ان کو ڈھکے رہے. زینت کا لباس ہو تب بھی پہن سکتے ہیں, اور اگر ہاتھ میں کچھ ہے کنگن وغیرہ اس کو چھپا کر کے انشاءاللہ احرام میں پہن سکتے ہیں, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور برقع جو ہو وہ مانے نظر ہو نظر نہ ہو. برقع ایسا پہنے کہ جو برقعے میں جھومر لگے ہوتے ہیں, موتی لگی ہوتی ہے. اللہ ایک عورت کو دیکھا کسی سال میں نے, تو پورا پیٹ سے لے کر کے اور گردن تک ایک سانپ بنا ہوا تھا, دور سے نظر آتا چمکتے ہوئے تاگے کے ساتھ. یہ سب چیزیں برقع میں یہ سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ ایک اسلام کی بیٹیوں کی طرح, ایمان کی بیٹیوں کی طرح وہ ادب کے ساتھ اور پورے حیا کے ساتھ چلے. چال سے آدمی کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے, شرم کرتا ہے یا نہیں بے شرم ہے. آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک کے قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب حضرت شعیب کی بیٹیاں آئیں, وہ تمشی علی استحیاء, ایک ان میں سے آئی اور بڑے حیا اور شرم کے ساتھ چل رہی تھی, اور کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما صنعت لنا. آئی اور نظر نیچی کر کے بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں, تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ تم نے احسان کیا. تو آدمی کی چال سے پتہ چلتا ہے, پکڑ کر کے چلے گا پتہ چل جائے گا بیچارہ کماکل ہے, اللہ کی زمین پر پیر پٹک کر کے چل رہا ہے, اور یہ پہاڑ سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے علم لینے کے بارے میں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں تفصیل مجھے نہیں معلوم, لیکن بہرحال اگر کوئی شخص ہم یہ کہیں گے کہ ڈھونڈے کسی کی تقریر سننے کے لیے, کسی کی کتاب پڑھنے کے لیے, تو یہ سوچ لیں کہ بھائی لوگوں کی باتوں پوچھ لیں. اس طرح وہی ہے کہ بھائی کسی بیمار کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ایک نے 10 سے پوچھے گا ایک شہر میں کون سا اچھا ڈاکٹر ہے. اسی طرح پوچھ لیں کہ ہمیں فتویٰ لینا ہے تو کس شخص سے فتویٰ لیں,
कौन ऐसा है जो हमें किताब सुन्नत के मुताबिक फतवा देता है, या किसकी किताबें ऐसी है जो किताब सुन्नत के मुताबिक है, न कि सिर्फ अपने मजहब की बात करके और दूसरों को सुन्नत रसूल से रोकने की कोशिश करने वाले लोगों से मिले, चाहे वो फरहाद हाशमी हो या कोई भी हो। अल्लाह ताला सबको हिदायत कर दे। वो भी काफी काम कर रही है, सुना है, और हम औरतें उनके बहुत कुछ उनसे इस्तेफादा कर रही है। फजर की सुन्नत के बाद क्या कहने करवट फेंकना दुरुस्त है, किसी सही हदीस से साबित नहीं किया। हदीस शरीफ में प्यारा रसूल जब 2 रकात पढ़ लेते थे सुन्नत की फजर की, अभी इकामत का वक्त नहीं आया तो आप दाहिने करवट लेट जाते थे थोड़ी देर। क्या ये घर में मशरू है या मस्जिद में भी मशरू है? सहाबा इकराम मस्जिद में भी ये काम करते थे, क्योंकि कोई भी सुन्नत तो प्यारे रसूल की जान लेते थे, उस पर अमल करते थे। हिंदुस्तान के अंदर इसमें भी बहुत कुछ इख्तिलाफ हुआ, हमारे हनफी भाइयों ने इस पर बहुत इख्तिलाफ किया। तो शेख सबसे ये जो है अजीमाबाद के, उनकी किताब है औनुल माबूद शरह सुनन अबी दाऊद, उन्होंने एक किताब ही नहीं डाली 200-250 सफ़े की, इलाम अहल अस्र बिअहकाम रकातैल फज्र। ज़माने के लोगों को मैं खबर दे रहा हूँ कि फजर की 2 रकात के बाद क्या अहकाम उसके हैं। तमाम सुन्नतों को उन्होंने उसमें बाकायदा तमाम हदीस के जरिए से इसको साबित किया है कि लेट सकता है। यहाँ भी अगर कोई लेटे तो उसको कहेंगे लोग ये तो नहीं नया काम करा, लेकिन अगर 2-4 करने लगे तो वो भी एक तो देर तक लेटना नहीं है कि सो जाए, लेकिन एक सुन्नत अदा करना है। क्या रसूल की हर अदा को अगर आदमी अदा कर रहा है तो इंशाअल्लाह उस पर भी उसको अजर मिलेगा। हमें क्या बांग्लादेश की कई IT इंफॉर्मेशन कंपनियां, ये कंपनियां कंप्यूटर नेटवर्क और बरकरार रखने मुलव्वस है, क्या मतलब, या उसका काम करते हैं। ये कंपनियां कई बैंकों के कंप्यूटर नेटवर्क को बरकरार रखने की कोशिश करती है। क्या इन IT कंपनियों में समझ गया? अगर देखिए बहुत से काम ऐसे हैं इन कंपनियों के, मैं जहाँ पे जानता हूँ सिर्फ बैंकों के काम नहीं करते होंगे, दूसरे काम भी करते होंगे। तो अगर आप इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आप उनके साथ शर्त कर लीजिए कि हम बैंकों का काम नहीं करेंगे, जहाँ सूदी काम इस कंप्यूटर से हो रहा है। आप अपनी रोजी को सुबह से भी बचाने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला रोजी देने वाला है इंशाअल्लाह। तो आप ये कह दीजिए कि हमें 1000 दूसरा काम दीजिए, लेकिन ये काम ना दीजिए, तो इंशाअल्लाह जायज है। अमेरिका में मुस्लिम को दुआ करते वक्त तलबिया पढ़ने के बजाय, तलबिया पढ़ने के बजाय उसको तस्मिया करिए, यानी बिस्मिल्लाह कहने के बजाय एक टेप रिकॉर्ड में अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर चलाते हुए मुस्लिम को दुआ करते हैं। क्या इस तरह करना जायज है? अल्लाह ये चीज ऐसी है जिसके बारे में बाद उलमा ने फतवा दिया, बाद ने उसको मना किया है कि उससे पूरी रकत कट जाती है, खून अच्छी तरह नहीं निकलता है। लेकिन अगर जबा हो रहा है, बिस्मिल्लाह करके मुसलमान लोग जबा कर रहे हैं, या अगर ये जैसे कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ही चल रहा है लेकिन वो शरीर तौर पर जबा हो रही है मुर्गी, जबावी मशीन सही होता है, जबावी मशीन सही होता है, मुर्गी उल्टी लटकी होती है और गर्दन खाली बस कट जाती है पूरी, मुकम्मल नहीं, बस थोड़ी सी गर्दन कटती है बस। तो अगर ऐसा है तो जायज इंशाल्लाह, अगर से बेकार नहीं थे वो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये जायज होगा। एक भाई अमेरिका अपने रिश्तेदार के साथ जमीन 10 मुश्तरकीन खरीदे तजारत की सूरत में और वो ज़कात देने की ताकत में रखते हैं, क्या उस पर ज़कात है? जी हाँ, अगर कोई भी जमीन हो या कोई भी घर हो, अगर आपने तजारत के लिए उसको रखा हुआ है, बेचना चाहते हैं और सोचते हैं कि जब उसकी कीमत 2 साल के बाद और बढ़ जाएगी तब बेचेंगे, तो आपको पहले इस साल से जोड़ करके इस साल इसकी कीमत कितनी है उसकी ज़कात देनी है। दूसरे साल कीमत बढ़ गई तो उस कीमत के साथ उसकी ज़कात देनी है। जमीन खरीदी तिजारत के लिए रखे हैं तो उस जमीन को भी हर साल तिजारत के लिए जब रखे हैं तो उसमें से ज़कात निकालनी होगी, उसकी कीमत देख करके कि इस साल 4 लाख की है, अगले साल 5 लाख की होगी, उसी हिसाब से उसकी ज़कात देनी है। दूसरी बात है कि अगर घर बनाने के लिए आपके पास घर नहीं है लेकिन क्या 2 जमीन खरीदी, एक जमीन का इंतजार कर रहे हैं कि महंगी होगी तो बेचेंगे, फिर उसके बाद उसकी कीमत से एक जमीन से दूसरी जमीन पर घर बनाएंगे, तो जो घर बनाने के लिए अपनी जरूरत खास के लिए आप रखें उस पर ज़कात नहीं है, दूसरी पर ज़कात होगा। 1 साल इंतजार होगी, 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, या जितना भी इंतजार किया आते ही पैसा उसमें से ज़कात देना है।
ایک شخص جو کہ امریکہ میں مقیم ہے اور 3 سال قبل ہندوستان میں ایک زمین گھر بنانے کے لیے سے خریدی، ابھی وہ اس زمین کو بیچنا چاہ رہے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ دینا ہوگا؟ جی ہاں، اگر آپ نے وہ گھر بنانے ہی کے لیے رکھا ہے، پیسے اپنے پاس رکھ کر کے سال گزار رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ دینی، لیکن اگر آپ نے اس پیسے سے گھر بنا لیا تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ تو پیسے ہے ہی نہیں، تو کہاں دیں گے؟ لیکن اگر آپ نے رکھ لیا کہ آئندہ سال بنائیں گے، 2 سال کے بعد بنائیں گے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ کیا سوال میں اضافہ یہ تھا جی سوال میں اضافہ یہ تھا کہ کیا جمع کر کے 10 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ دے سکتے ہیں؟ 10 سال گزر جانے کے بعد؟ ہاں، ایک صاحب اور پوچھ رہے تھے کہ ہمارے پاس زمین ہے لیکن ہم نے مشترک خریدا ہے 10 آدمیوں کے ساتھ، جس میں 2 پلاٹ ہمارے ہیں، لیکن اکیلے نہیں بیچ سکتے، وہ جب بیچیں گے 2-4 سال کے بعد سب لوگ، تب ہمیں اس کا پیسہ ملے گا۔ تو آپ یقین جانیں کہ یہ بھی جب آپ نے بیچنے کے لیے پہلے سے نیت رکھی ہے تو 2-4-6 سال کے بعد بھی جب اس کا پیسہ آیا تو ہر سال کا نکالنا ہوگا، ہر سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی اس کے اعتبار سے۔ اور آپ کا سوال یہی تھا شاید، پوری دنیا میں مسلمان جو ذلت سہ رہے ہیں، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی اوپر رہو۔ اب سوچیں آپ کی مسلمان واقعی ایمان پر عمل کر رہے ہیں، قبروں کے ساتھ جو کچھ تعلقات 2/3 مسلمانوں کا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، تو پھر اب ظاہر بات ہے ان کے ساتھ گیہوں بھی کیا کہتے ہیں، گیہوں کے ساتھ بندی پس جائے گا، نیک لوگ بھی اسی میں آئیں گے۔ تو اب یہی ہے کہ آپ کوشش کیجیے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے کو پورے طور پر مسلمان بنانے کے لیے۔ آپ خود دیکھیے مسلمانوں کے بچے صلاۃ میں نہیں آ رہے ہیں، مسجدیں خالی ہیں اور وہی بچے اس میں پارک میں کھیل رہے ہیں اور ہڑبڑ مچا رہے ہیں، تو اب ایسے میں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ خاص کر انڈیا میں حجاب اور گائے کے حوالے سے اور حلال گوشت کے حوالے سے یہ چلتا رہے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مطلب کر رکھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں کچھ اصلاح کی حرکت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تاریخی کو دور کرے گا، ظلم کو دور کرے، زیادہ دن تک نہیں چلتا۔ انگریزوں نے بہت کچھ کیا لیکن آخر ان کو بھاگنا پڑا تھا، تو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسان کرے گا۔ یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هل يهجر الإنسان لما يحضر محاورة اللغة لا يفهم؟ هل يوجد الإنسان، يعني هل الإنسان يجد الأجر إن شاء الله إذا كان سمع، إذا كان مجلس كتاب الله وسنة رسول الله وشرعه باللغة الإنجليزية عربية، لكن الإنسان يجلس فيه لبركة المجلس إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ تعرف الحديث الصحيح، لیکن بات طلاق کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں، جو 1 سال تک، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحیح روایت ہے کہ پیر رسول کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھا جاتا تھا، اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہمیشہ رہے ہیں پوری تاریخ میں، اور اس زمانے میں جو لوگ اپنے قوال حدیث سے سلفی کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہاں کا فتویٰ ہے کہ 3 طلاق 1 طلاق نہیں مانا جائے گا، 3 طلاق مانا جائے گا۔ شیخ ابن باز وغیرہ پرانے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے ایک ہی ہوگا، جیسا بھی ہو۔ بہرحال اس وجہ سے اگر کوئی حکومت اس کو قبول کر لے رہی کہ 3 طلاق ایک مجلس میں 3 مانی جائے گی تو لوگوں کو قبول کرنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی حکومت ایسی آ رہی کہے گی کہ نہیں ہم 3 طلاق کو ایک ہی سمجھیں گے، سنتے جیسا کہ بات حدیث میں آیا ہے، تو اس کا بھی قبول کرنا ہر شخص کو واجب ہوگا۔ آخر شرح لكتاب الروض المربع كثير. السؤال الثالث: ليس عندنا علماء في بلدنا ونجتمع في دار التفسير نقرأ بعض شروحات العلم أهل العلم، ما هي الكتب التي تنصحونا؟ ايش معنى ليس عندنا علماء ونجتمع في دار الحديث؟ عندكم هناك دار الحديث؟ اگر میں تبلیغی جماعت والوں سے فضائل اعمال کے بارے میں بحث کروں تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر بحث مفید ہو تو کیجیے، لیکن اگر بحث حکیم اور بے فائدہ ہو
बेकार में वक्त जाया ना की। जो लोग जानते हैं ज्यादा, आप जब समझेंगे कि आप पास करना है तो आपसे बात नहीं करेंगे। एक चीज हकीकी है, वो उनको जो खिला दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वो मुक्तने हैं, उनको करार है इस पर, तो आपकी बात हर दिन नहीं सुनेंगे। बहुत किस्से कहानियां ऐसी हैं जो यकीनन जो हक है और दीन के खिलाफ है, लेकिन उनके यहाँ चल रही है और हम चाहते हैं कि उसको अगर निकाल दिया जाए तो शायद, और उसके मुकाबले में अब सही फज़ाइल अमाल अच्छे लोगों ने लिखा है। अमेरिका में बैठ करके एक साहब ने बड़ा बड़ी अच्छी किताब लिखी है, सही फज़ाइल अमाल, उसको पढ़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह आयत और अहादीस के जरिए से। ये फज़ाइल अमाल तबलीगी जमात के तो बहुत कुछ अकीदे को खराब करने वाले किस्से हैं। वो कहते हैं कि प्यारे रसूल ने हाथ निकाला, आप जानते हैं कितना बजे हैं 550 तो हम चलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक रिफाई थे, उन्होंने कुछ कसीदा लिख रखा था, तो प्यारे रसूल को अमीर मक्का को प्यारे रसूल ख्वाब में आए, कहते हैं उसको आने नहीं देना, मक्के से आ रहा है हमारे पास और उसका इरादा है कि मेरे पास कसीदा पढ़े, आने नहीं देना। अब उस चारों तरफ नाकाबंदी कर ली उन्होंने, लेकिन रिफाई साहब अपनी करामत से मदीना पहुंच गए और उन्होंने जब वो कसीदा पढ़ा तो प्यारे रसूल ने हाथ निकाला, मुसाफा किया, 90,000 लोगों ने देखा, जाके किताब में देखिए, प्यारे रसूल ने हाथ निकाला। कितनी बड़ी बात कह गए सुभान अल्लाह। और हमारे बुजुर्ग जो आलिम हदीस थे, लगता है ऐसा कि जो शख्स किसी खास फिक्र या खास मजहब से का पाबंद होता है, हदीस रसूल छोड़ करके भी उस पर अमल करता है। ये पूरा तजुर्बा हमारे जिंदगी का है। तो उतने बड़े आलिम थे हदीस के मौलाना ज़करिया साहब, लेकिन इन्होंने इसको लिखा और चल रहे हैं लोग उसी पर, अकीदत क्यों उसी में डूबे जा रहे हैं। आशिक बनता नहीं है, उनकी चीजें भी है कि मदीने मक्के में कहा किसी ने कि तुम मर जाते मदीने में, तो ऐसे लेते और मर भी गए, और जब दफन करके उनको उतारा गया कब्र में तो आँख खोल के देख करते हैं, अरे तुम मरा नहीं, कहा मैं आशिक हूँ, आशिक मरता नहीं। ये अल्फाज जा करके उसमें देखिए, कितनी बेकार बात है लोगों के अकीदे को खराब करने वाली। उसको साफ कर देना तो हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन अगर साफ करने जाएंगे ना तो कैसे, किसी ने कहा मिसाल मैं जानता हूँ, किसी कोई गया वहाँ, कोई अंग्रेज आया लुबनान में, तो वहाँ बरसूमी मिलती है, तो बरसूमी में सब बीज ही होती है, वो बीज एक एक करके अलग करने लगा तो कुछ नहीं मिला, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम